السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد دین اسلام انتہائی پاکیزہ طہارت والا اور نفاست والا دین ہے. یہ دین ہمیں ہر اس چیز سے روکتا ہے جو کسی بھی قسم کی بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء. زبان کا گندا انسان اور حرکات اس کی نازیبا ہے، ایسے شخص پہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اللہ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو بد زبان ہوتا ہے. اس لیے فحش بوئی ہو یا کسی انسان کے فعل میں ایسی حرکت ہو
جو ایمان اور طہارت کے منافی ہے، اللہ رب العزت کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنا پسندیدہ کہا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ توبہ ہمارے باطن کی پاکی ہے اور طہارت ہمارے ظاہر کی پاکیزگی ہے۔ کہ آج سے 2 دن قبل 14 فروری یہ دنیا میں محبت کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر اس کی آڑ میں فحاشی اور عریانی کو جو فروغ دیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں ہر اس چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، دور کرتا ہے جو کسی بھی طرح سے انسان کو اس طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی جو چیزیں انسان کو اس گناہ تک لے کے جاتی ہے ان سے بھی دور رہو، اور پھر اس کی ابتدا انسان کی نظر سے ہوتی ہے۔ ویسے تو اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو عمومی طور پہ مرد و عورت کو کسی حکم میں اکٹھا ہی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سارے مرد ساری عورتیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ الگ الگ حکم نہیں دیا، لیکن نظر کی حفاظت چونکہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس وقت معاشرے میں بد نظری عروج پہ، یہیں سے آغاز ہوتا ہے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، تو دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور آگے چل کے کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ اے پیغمبر مردوں کو بھی کہو اپنی آنکھیں نیچی رکھی کریں، اور عورتوں کو بھی کہو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عزت کا مسئلہ ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، فحاشی کو جان بوجھ کے بیان کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے یہ مناظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کو مزید فروغ ملے۔ شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے کسی مرد کو یا عورت کو نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، وہ زبان بند کر دے، وہ بیان نہ کرے۔ بیان کرنے سے یہ برائی اور پھیلتی ہے۔ ہاں اگر اس نے زبان کھولنی ہے تو وہ 4 گواہ پہلے بنا لے، اور آپ شریعت کا مزاج دیکھیں، 4 گواہ تلاش کرتے کرتے وقت درکار ہوگا۔ 4 گواہ کسی کے پاس ہیں، وہ بات کرے، نہیں ہے تو خاموش ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص کسی عورت پہ یا کسی مرد پہ برائی کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں،
شریعت کہتی ہے اس کی کمر پہ ایسے کوڑے لگا، یہ عزت کا مسئلہ تھا، اچھالا کیوں تو نے؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک کام ہو رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ پھر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس حکم سے میاں بیوی کو اللہ رب العزت نے ایک اور ہی بات کا مکلف بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، اب اگر اس کے پاس 4 گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، بات کرے، نہیں ہے تو یہ عزت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، وہ خاموش بھی تو نہیں رہ سکتا نا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھے تو کیا کرے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی اپنی زبان اطہر سے کوئی کلمہ نہیں نکالا تھا، تو سیدنا سعد کہنے لگے کیا کرے؟ تلوار نکالے، اس کی گردن اڑا دے، اور کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو سعد کی غیرت کتنی ہے، انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، لیکن ہم تو بعض دفعہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، پاکستانی معاشرے میں ویسے بھی عام ہے، لیکن اللہ رب العزت جب غیرت میں آ کے عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اس کی رحمت چھا جاتی ہے۔ اس نے جس دن دنیا کو پیدا کرنا چاہا تھا تو اس وقت ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ چھا گئی، حاوی ہے۔ اب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سن کے بڑا غصہ ہے، یہ تم کیا سوال کر رہے ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر کو دیکھتا ہے؟ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ رہے کہ یہاں اگر مگر کے ساتھ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا اصل میں یوں تھا کہ ایک صحابی جنگ پہ گئے ہوئے تھے، سیدنا عمر اجلانی، اور ایک حدیث میں سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غالباً واقع ہے۔ اب وہ گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرد ہے۔ اب وہ اتنا شرمندہ ہوئے اور اتنا دل پہ لیا اس بات کو کہ خود تو نہ گئے، اپنے ایک ساتھی کو کہا آپ جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھے تو کیا کرے۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ اسلام میں حیا کا مسئلہ ہے اور بڑا ہی پیچیدہ اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ آپ سوال سن کے ہی گرم ہو گئے کہ یہ اگر کیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤ۔ اب یہ بیچارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کے واپس گئے اور کہا کہ میرے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ جا کے پوچھیں۔ وہ پھر خود تشریف لائے اور کہا اللہ کے حبیب یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں آپ بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ ترغیب دوں گا کہ آپ سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سورہ نور کی تشریح پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ یہ پوری سورت احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے۔
اسی صورت میں اللہ رب العزت نے پھر پہلی دفعہ اس مسئلے کا حل تلاش کر نکال دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم کو دیکھ لے، نازیبا حالت میں دیکھے، اور جا کے حاکم کو، قاضی کو، حکمران کو، عدالت کو، ذمہ داران کو بات کر دے، اب ان دونوں کے درمیان لعان ہوگا۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو مسجد میں بلایا جائے گا، سارے نمازی علاقے کے لوگ سب اکٹھے ہوں گے، اور ان دونوں کو واضح و نصیحت کے بعد قسمیں لی جائیں گی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورہ نور میں موجود ہے، اس کو لعان کہتے ہیں عربی میں۔ مرد 4 قسمیں اٹھائے گا، انہ لمن الصادقین، میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں قسم میں وہ کہے گا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اب اس کی قسموں کے بعد اگر بیوی اقرار کر لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو پتھر مار مار کے اور ہڈیاں اور ڈنڈے مار مار کے اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ اور اگر وہ عورت بھی انکار کرے تو 4 قسمیں پھر وہ اٹھائے، اور وہ اپنی پہلی 4 قسموں میں کہے گی انہ لمن الکاذبین، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آخری قسم اس کی یہ ہوگی کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو تو اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ اب 5 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، ان کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی۔ اگر بعد میں بیٹا پیدا ہوا تو ماں کی طرف منسوب ہوگا، ماں کی ہی وراثت لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ماں کے نام سے پکارا جائے۔ لیکن اگر یہی کام کوئی اپنی بیوی کے علاوہ دیکھتا ہے تو اب یا تو 4 گواہ پیش کرے یا پھر خاموش رہے بس، کیونکہ یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ قتل کے مسئلے میں 2 گواہ کافی ہیں، بڑے بڑے معاملات میں 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، اور بعض معاملات میں تو اکیلے بندے اور اکیلے عورت کی گواہی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں کہ یہاں 4 گواہ نہ ہو تو آپ زبان نہیں کھول سکتے، اور بڑی معذرت سے بڑی مقدس جگہ پہ میں ہوں، منبر رسول ہے۔ ہمارے ہاں یہ نوجوانوں میں ایک بڑی عادت ہے، وہ آرام سے بھی کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو تے حرام ہے۔ شریعت میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے، نہ ہمارے ہاں شریعت نافذ ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں عزتوں کی حفاظت ہو رہی۔ یہ آپ زبان سے کلمہ نکال ہی نہیں سکتے، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا سامنا کرنا پڑا نا جب ان پہ تہمت لگ گئی تھی، تو قرآن مجید نے تہمت لگانے والوں کو کہا تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم نے اس معاملے کو ہلکا سمجھا، اللہ کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑی بات تھی۔ لہذا اسلام میں حیا کی بہت اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایک ان میں سے چلا جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ بے حیائی جس بندے میں آ جائے اس بندے میں ایمان کبھی بھی نہیں رہ سکتا، سوال میں پیدا نہیں ہوتا۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک شخص اپنے بھائی کو دبے دبے لفظوں میں ڈانٹ رہا تھا کہ یار تجھے کیا ہے، تو بہت ہی زیادہ حیا کرتا رہتا ہے اور لڑکیوں کی طرح تو شرمیلا بنا رہتا ہے، اتنا بھی حیا نہیں انسان میں ہونا چاہیے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. آپ نے فرمایا دع فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، چھوڑو اپنے بھائی سے یہ بات نہ کرو. جس شخص کو اللہ نے حیا کی دولت نصیب کر دی اسے اللہ دنیا آخرت کی خیر نصیب کر دیتا ہے. دنیا آخرت کی بھلائیاں اسی میں. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کریں. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، نظریں اٹھی، پھر تبسم ہوا، پھر باتیں ہوئی، پھر وعدے ہوئے، پھر ملاقاتیں ہوئی، اور آخر کار عزت عوام میں اٹھ گئی. اس لیے قرآن زور دیتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں. ایک ہمارے معاشرے میں بڑی برائی پائی جا رہی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور چلے گئے ہیں. گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور گزرنے والے ان گھروں میں نظریں ڈالتے پھرتے ہوتے ہیں. نہ گھر والے کو پرواہ کہ میں دروازہ بند کر لوں، نہ گزرنے والے کو پرواہ ہے کہ میں نظر جھکا کے گزر جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے اور حدیث میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پہ خارش کر رہے تھے. تو آپ کے بند دروازے کے وہ جو سوراخ سے ہوتے ہیں اس میں سے ایک شخص نے یوں کر کے آپ کے گھر میں چھاتی رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوہے کی سلاخ یوں گھمانا چاہی لیکن وہ نکل گیا. تو بعد میں جب اس کی ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ سلاخ تیری آنکھ میں لگا کے تیری آنکھ بھی پھوڑ دیتا مجھ پہ کوئی الزام نہیں تھا. نظروں کی حفاظت ہر بندے پہ واجب اور لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عزت کی حفاظت کی خاطر دروازوں پہ دستک دینے کے آداب بتائے. آپ کسی گھر کے سامنے جا کے دروازے کو دستک نہیں دے سکتے، شرعی طور پہ منع ہے. آپ نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، یہ اجازت تو رکھی ہی شریعت نے اس لیے ہے کہ نظر نہ پڑے. بعض بیچارے ایسے بھی ہیں وہ گھر میں سارا کچھ دیکھ لوں کہ بلکہ اندر داخل ہو کے کہتے ہیں آ جاؤ. نہیں، ہم نے یہ آداب سیکھنے ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک آدمی نے دستک دی اور سلام بلائے بغیر کہنے لگا آ جاؤ ادخل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچی کام کرتی تھی. آپ نے اس بچی کو بھیجا اس بندے کی طرف اور کہا جاؤ اس کو جا کے بتاؤ دروازے سے اندر آنے کے آداب شرعی طور پہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یہ آداب ہمیں سیکھنے چاہیے. میں جب کسی کے گھر جاؤ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ دروازے پہ اپنا تعارف کرواؤ آپ کون ہیں، پھر سلام کرو، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو، اور کبھی بھی کسی کے گھر میں اپنی نظر نہ دوڑاؤ. دروازے کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، دستک دیں، ایک سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ دروازہ کھلے تو آپ کی نظر کسی کے گھر میں نہ پڑے. یعنی بچی کو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہوئے. تو قرآن مجید نے عزت کی حفاظت کے جو اہم ترین ہمیں دروس دیے ان میں سے یہی گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں. اور پھر 3 اوقات میں تو قرآن ویسے ہی کہتا ہے نہ جایا کرو. ثلاث اوقات اللہ کہ کوئی مجبوری ہو وہ الگ بات ہے. اور یہاں یہ بات بھی انتہائی قابل ذکر ہے، ہم اپنے گھروں میں جب جاتے ہیں تو اجازت نہیں دیتے. صحابہ کرام اپنی ماؤں سے اجازت لیتے تھے، اپنی
اپنی بیٹیوں سے اجازت لیتے تھے گھر جاتے ہوئے، اور جب کسی نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ والدہ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو گھر کبھی داخل ہو اور تیری نظر تیری والدہ پہ اس حالت میں پڑے جس کو نہ وہ پسند کرتی ہے نہ تو پسند کرتی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ بہت خوبصورت ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب گھر آتے تو دور سے ہی تنحنحا کھنگورا مارتے تاکہ پتہ چلے کہ ابھی گھر داخل ہونے لگے۔ یہاں لوگوں کے دروازے پہلے سے ہی کھلے پڑے ہوتے ہیں اور سیدھا گھر داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے تھے نہ رات کو کبھی اپنے گھر داخل ہوئے، نہ ہی اپنے صحابہ کو بھی داخل ہونے دیا، بلکہ اس سے آپ نے منع فرمایا، فرمایا کوئی تم میں سے رات کو اپنے گھر کے دروازے پہ دستک نہ دے۔ پھر اس وقت روابط تو نہیں تھے، آج کل تو بڑی آسانی ہے نا، آپ پہلے سے بتا دیں میں فلاں وقت میں گھر آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے؟ آپ جب بھی کسی سفر سے مدینہ واپس آتے نا اور رات کا وقت ہو رہا ہوتا تو آپ مدینہ سے باہر خیمے لگا دیں، سارے صحابہ مدینہ سے باہر رات گزارتے تھے اور ان کی آمد کی خبر مدینہ میں پھیل جاتی تھی کہ قافلہ واپس پلٹ چکا۔ اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلائی کہ گھر کی صفائی ہو جائے، عورت اپنے جسم کی صفائی کر لے۔ طہارت تو اسلام کی انتہائی پسندیدہ چیز ہے نا۔ فرمایا تستحد المغیبہ، جس کا خامد ایک عرصے سے غائب ہے وہ اپنے بال اچھی طرح صاف کرے۔ اور ایک پہلو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اسلام کی طہارت کا، اسلام کے حیا کا۔ آپ نے فرمایا لا تدخلوا المغیبات، جس عورت کا خامد گھر میں نہ ہو کبھی اس گھر میں داخل نہ ہو۔ اور بالخصوص مغیبات ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کے خامد ایک عرصہ سے سفر پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان کے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے احکام بیان کیے نا تو کسی نے پوچھ لیا کہ ارأیت الحم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہم دیور کا کیا کریں؟ اب اس نے تو گھر آنا ہی آنا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا الحم الموت، یہ دیور تو موت ہے، موت اچانک آتی ہے، یہ اچانک آتا ہے، معاملات بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے موت سے بچتے ہو عورت کو اپنے دیور سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور یہاں اگر کوئی گھر والے بیچارے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی زوجہ کو پردہ کروانا چاہتے ہیں، فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اللہ کے حبیب کی بیویوں سے، امہات المومنین سے بڑھ کے تو کائنات میں کوئی عورت متقی نہیں ہے۔ جب اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب کبھی اللہ کے پیغمبر کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پردے کے پیچھے سے پوچھا کریں۔ حالانکہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی سے نکاح کرے، حرام، وہ موت کا درجہ رکھتی ہے، امہات المومنین کہلاتی ہیں، اپنی ماں سے پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان پاک دامن عورتوں کو بھی حکم دے چھوڑا تھا کہ جب مردوں سے بات کرو نا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، لچکدار لہجے میں کسی سے بات نہ کیا کرو، جس کے دل میں نفاق ہوگا، بیماری ہوگی، گند ہوگا، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے اگر آج کی بیٹی اس کو سمجھ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. پردے کے احکامات تھے ہی نہیں ابتدا میں. مرد پہلے سے جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے بھی صاف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں مردوں کا نماز سے پیچھے رہنے کا تصور ہی کوئی نہیں. پیچھے تو عورتیں کھڑی ہیں، وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس لیے سب لوگ پہلے سے نماز کے لیے جمع ہیں. اب آگے مردوں کی صفیں، پیچھے عورتوں کی صفیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پیغام اس وقت پتہ کیا دیا تھا؟ آپ نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری ترین صف آخری صف ہے. کیوں؟ عورتوں کے قریب ہے نا. حالانکہ وہ تو صحابہ ہیں، وہ تو صحابیات ہیں، ان کے دل تو بڑے پاک ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی. پھر عورتوں کو کہا عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بری ترین صف پہلی صف ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے. اب عورتوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، مردوں نے بھی بولنا شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. اسلام کی پاک دامنی ذرا آپ چیک کریں، عورت کی عزت کی حفاظت کا مصدر چیک کریں. نماز کی حالت ہے، مسجد کا ماحول ہے، قرآن کی قرات ہے، امام کو لقمہ دینا ہے، امام کو بتانا ہے کہ تو بھول چکا. لیکن آپ نے فرمایا عورت نماز میں بھی بات نہیں کر سکتی. فرمایا التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. امام بھول رہا ہے، اس نے تشہد میں بیٹھنا تھا، وہ کھڑا ہو رہا ہے. فرمایا مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ پڑھے اور عورت یہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتی. وہ مرد کو یہ آواز نہیں سنا سکتی سبحان اللہ. عورتوں کو آپ نے تسبیح کا حکم دے دیا. تسبیح یہ ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ پہ عورت اپنی دو انگلیاں لگا دے بس. اگر مردوں کو یاد نہیں ہے، بعض دفعہ نماز میں خیال ہی کوئی نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کون سی رکعت میں ہیں. کوئی مرد نہیں بولا امام کی اصلاح کے لیے. عورت بول کے نہیں بتا سکتی، بلکہ وہ اپنے الٹے ہاتھ پہ انگلیاں مارے گی اور تھوڑی سی آواز پیدا کر کے امام کو متنبہ کرے گی. جس عورت کو مسجد کے ماحول میں نماز کی حالت میں بولنے کی غیر محرم کے سامنے اجازت نہ ہو، اب وہ عورت جناب سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے، وہ تقریریں کرتی پھرتی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور حمد و نعت کے ترانے اور محفلیں اور پتہ نہیں کیا کیا اختلاط ہے. لباس عجیب طرح کے سے وہ تن کیے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب تو ایک رات اٹھے تھے اور گھبرا کے اٹھے تھے اور لگتا یوں ہے کہ آپ کو خواب دکھلائی دیا تھا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن رب قاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. اللہ کی تسبیح کر کے آپ نے فرمایا میں یوقظ صواحب هذه الحجرات. ان سوئی ہوئی حجرے والیوں کو اٹھاؤ، یہ اٹھ کے رب کو منا لے. ایک وقت آ رہا ہے فتنے عروج پہ ہوں گے. رب قاسیات فی الدنیا، دنیا میں لباس پہننے والی کل قیامت کے دن ننگی کھڑی ہوگی. مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. چلتی ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، بولتی ہیں تو مائل کرتی ہیں، آواز ہے تو مائل کرتی ہیں، لباس سے مائل کرتی ہیں، انداز سے اپناتی ہیں.
خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، سر ان کے یہاں بال اکٹھے کر کے یہودی عورتوں کی طرح یہاں پہ گچھے بنا کے رکھتی ہیں۔ فرمایا اونٹوں کی کوہنوں جیسے ان کے سر ہوں گے، جنت میں جانا تو درکنار، فرمایا یہ جنت کی ہوائیں بھی نہیں پا سکتی۔ اور قرآن کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، سبحان، کتنی پاک دامنی ہے، کتنی حیا ہے، کتنی عفت ہے، کتنی عزت ہے۔ فرمایا عورت جب چلے نا، اس کے چلنے کی آواز مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں ٹھمک کے نہ چلا کرے، اپنے پاؤں کی آواز پیدا نہ کیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد اس کی آواز سے اس کی طرف مائل ہو، یا پھر مشغول ادا کے لوگوں کی اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں۔ فرمایا ایسی بدبخت عورتیں نعوذ باللہ کل اللہ رب العزت کی جنت تو دور، جنت کی ہواؤں سے بھی معلوم ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے صنفان من امتی من اہل النار، میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں اور عجیب قسم کے جہنمی ہیں۔ ایک فرمایا یہی عورتیں تنگ لباس، ٹیٹ قسم کے لباس، ہلکے لباس اور شارٹ کٹ لباس، جسم عریان، جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہوں، ان کے جسم کی حیت نظر آ رہی ہو۔ آج کل پردے کو بھی پردہ کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے پردے کی بھی یہی حالت ہے، فیشن کے پردے کرتی ہے تاکہ دوسرے اس کی طرف دیکھیں، خوشبوئیں لگا کے چلتی ہے تاکہ دوسرے اس کی طرف دیکھیں۔ فرمایا یہ جہنم کی وہ قسم ہے کہ جن کو آج تک کسی جہنمی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم کی وجہ سے ہمیں ابھی تک سمجھ اچھی طرح نہیں آ رہی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی جیسے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو کوڑے مارتے ہوں گے۔ کیا حالت ہے؟ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پولیس والوں کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے دیکھے گئے۔ اور ویسے ایک حدیث میں ہے قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پولیس کی کثرت ہو جائے گی۔ وَكَثْرَةِ الشُّرَطِ، شرط عربی میں پولیس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نگہبان بنے ہوتے ہیں اور یہی نعوذ باللہ من ذالک معاشرے کا بیڑا تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عزت کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے سفر کرنے سے اسی لیے روک دیا ہوا ہے۔ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ وہ سفر کے جس کو سفر کہا جاتا ہے، جہاں نماز قصر ہوتی ہے، جہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک ہے قرب و جوار میں جانا، بازار تک جانا، دوائی لینا، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں، بشرطے کہ فتنہ نہ ہو اور عورت فتنے کا ذریعہ نہ بن رہی۔ 29 سے 30 بعد نے کہا 19 سے 20 کلومیٹر کا سفر نماز قصر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اتنا سفر عورت اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یہاں تو عورتیں بغیر محرم کے عمرے کرتی پھرتی ہیں، حج پہ جا رہی ہیں۔ ہم سمجھ ہی نہیں رہے شریعت کے مزاج کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک صحابی آئے تھے اور آگے کہنے لگے کہ انی کتبت فی غزوتی کذا و کذا وان امرأتی خرجت حاجہ، اللہ کے حبیب میں نے ایک جہاد کے قافلے میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، ایک غزوے پہ میری روانگی ہے، قافلہ تیار ہے اور ادھر سے میری بیوی حج کے لیے نکل پڑی اکیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مع امرأتک، مجھے تیرا حج کا سفر زیادہ محبوب ہے، غزوے پہ مت جا، جہاد پہ مت نکل، میں تیرا یہاں سے نام ختم کروا دیتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے جا، اللہ کے گھر کا طواف کر۔ اس پرامن دور میں عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی تھی، عمرہ نہیں کر سکتی تھی، سفر نہیں کیا کرتی تھی، کسی کے ساتھ سواری پہ بیٹھنا تو دور کی بات۔
آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ان ڈرائیو والے چلے پھرتے ہیں، کوئی کس نام کی کمپنی، کوئی کس نام کی کمپنی، کوئی بائکیا کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، اور والدین کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میری بیٹی جدیدیت رکھتی ہے، جدید ذہن رکھتی ہے، یہ بیچارہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو حرام کر چھوڑا ہوا ہے۔ الدیوس، بے غیرت قسم کا انسان، عربی میں دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی کی پرواہ ہی نہ ہو، وہ کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، کس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، بے غیرت انسان ہوتا ہے۔ اللہ ایسے شخص پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ مدمن الخمر، بار بار شراب پینے والا، آکل لوالدین، اپنے والدین کا نافرمان، اور تیسرا یہ دیوس ہے۔ اور ایک حدیث میں چوتھے آدمی کا ذکر بھی ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ یہاں فخر کرتے ہیں، یہ دور نہیں، آج کل تو یقین مانے جو اسلام کے نام پہ کالج بنے ہوئے وہاں کا یہ حال ہے۔ بے حیائی، بریانی اور فحاشی عروج پہ، اور پھر جب کسی قوم میں یہ بیماری سرایت کر جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پہ ایسی وبائیں نازل کرتا ہے، ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوتے۔ کس نے سنا تھا بزرگوں میں سے کوئی کرونا بھی ہوتا ہے؟ کس نے سنا تھا ہیپاٹائٹس بھی ہوتا ہے؟ کس نے سنا تھا ٹی بی اور ایڈز کے علاج؟ کوئی نام تک نہ سنے تھے ان لوگوں نے۔ یہ بیماریاں زمانے میں نازل ہی اللہ نے اس لیے کر دی کہ لوگوں کو اپنی عزت کی حفاظت کی فکر ہی نہیں رہی۔ اس لیے یہ 14 فروری کو جو لوگ محبت کا دن مناتے ہیں نا، اور بڑے یہ کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوان اس پہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کو وش کیا، فلاں کو تحفہ دیا، ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اپنے لیے جہنم کا کون سا گڑھا تلاش کر رہے ہیں۔ حرام ہے ان لوگوں پہ اللہ کی جنت۔ جنت صرف پاک لوگوں کے لیے ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن و سنت کے اسالیب کو پڑھ لینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، پاکیزگی بھی اس میں، طہارت بھی اس میں، نفاست بھی اس میں، سوچ بھی اس میں، فکر بھی اس میں، گند بھی اس میں، بے حیائی بھی اس میں، عریانی بھی اس میں، فحاشی بھی اس میں۔ جب سوچیں گندی ہو جاتی ہیں انسان کے سارے خیالات بگڑ جاتے ہیں۔ جب خیالات بگڑتے ہیں اس کا کردار بگڑ جاتا ہے، جب کردار بگڑتا ہے اس کے اعمال بگڑتے ہیں، جب اعمال بگڑتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پہ اللہ اپنی جنت کو حرام کر چھوڑتا ہے۔ سائنس تو کہتی ہے نا عقل سے ہم سوچتے ہیں، ہم عقل سے نہیں سوچتے، ہم اپنے دل سے سوچتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے قرآن و سنت کے رموز کو سائنس نہیں حاصل کر سکتی، اور ہم تو اپنے دوستوں کو، اساتذہ کو، ساتھیوں کو، بیٹوں کو، شاگردوں کو، اولادوں کو روکا کرتے ہیں کہ شریعت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی سائنس کا سہارا نہ لیا کریں۔ سائنس کیا چیز ہے شریعت کے سامنے؟ ہم ہر چیز کو سائنس کی روشنی میں پرکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے اپنے معاملات صحیح، سائنس تو آج تک دوسری زمین تک نہیں پہنچ سکی، چاہے جائے کہ وہ 7ویں زمین پہ پہنچ کے دکھائے۔ حدیث میں ہے 7 زمینوں کا ذکر، آج تک سائنس دوسری زمین دریافت نہیں کر سکی۔ اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھے، یہ تو جانوروں کی طرح تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو نظریہ ارتقاء کی حامل ہے نا، ہمیں کیا لگے سائنس سے؟ سائنس نہیں، قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ان لوگوں کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں میں فکر اور سوچ نہیں ہے، یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو سب سے پہلے پاک کریں۔ یہ پاک ہوگا
سوچ پاک ہو جائے گی، سوچ پاک ہوگی، نظر پاک ہوگی، نظر پاک ہے، ارادے پاک ہیں، ارادے پاک ہیں، عمل پاک ہے، عمل پاک ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ جب یہ مومن ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اسی پاکیزہ صفت رکھنے والے لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ ایمان والے فرمایا کامیاب ہیں۔ کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ ان کی صفتیں بیان کرتے کرتے کہ وہ نمازی ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، گندی باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے ہمیشہ کے لیے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں، گندی باتیں سنتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ دیکھ رہا ہے، کوئی ریلز دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، کیا کچھ تھما دیا دشمن نے ہمارے ہاتھ میں صرف غیرت ایمانی ختم کرنے کے لیے۔ اور آج کے نوجوان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اس کے والدین کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے، قیامت کے دن والدین کے گریبان سے اولاد پکڑ لیں۔ اگر تربیت نہیں کی، فکر نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس پہ محنت نہیں کی، اور بچوں کو بالکل آوارہ چھوڑ دیا، کوئی لگام نہیں ڈالی، ان کو کچھ نہیں دیکھا وہ کیا کرتا پھرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اسی لیے کہا تھا اَلِّقُوا الصَّوْتَ فِي بُيُوتِكُمْ، تمہارے گھروں میں ایک لاٹھی بھی ہونی چاہیے جو دیکھ کے بچے ڈرتے رہیں۔ یہ باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ سیاح میں ایک حدیث میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی نوجوان نے دنیا میں زنا کر لیا ہو، قیامت کے دن جتنا عذاب اور جتنا وبال اس بچے پہ ہوگا، اللہ اتنا ہی اس کے باپ پہ ڈالے گا، اتنا ہی اس کی والدہ پہ۔ ذمہ دار تھے تم، کیا کرتے رہے؟ پلو جھاڑ کے کہتے ہیں میں کیا کر سکتا تھا۔ دنیا کے معاملے میں تم نے اپنے بچوں کو ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، ہر ویلے کی فکریں لگی ہوئی ہیں۔ کیا بچے کے لیے آخرت کی فکر بھی ہے؟ کیا اس کے لیے ایمان اور اسلام کی فکر بھی ہے؟ کیا اسے دین کی تعلیم دینے کی فکریں بھی ہیں تیرے اندر؟ فجر کی نماز نہ پڑھے، ماں باپ کو پرواہ نہیں ہوتی، بچہ سکول نہ جائے، ماں باپ کے سر کو درد شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھا کرو ذرا 4:30-5 بجے جب اذان ہوتی ہے تو گلی میں کیا حال ہوتا ہے، اور 7 بجے سکول کھلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ ہماری فکریں اور سوچیں بدلی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہیں، ہم ان بچوں کی تربیت کریں، ان کے اندر غیرت ایمان پیدا کریں، اسلامی ایمانی روح پیدا کریں، جذبے پیدا کریں ان کے اندر کہ یہ ایک باحیا معاشرے میں اٹھیں اور باحیا انسان بن کے زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو ماننے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، سلف صالحین، ان کے قصے تو پڑھے ذرا۔ یہ غالباً سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمان لشکر جنگ پہ نکل رہا تھا۔ اب ایک ہی تو دشمن کی سوچ ہے، اسی سوچ پہ وہ آج کھڑا ہے، اسی سوچ پہ وہ اس وقت کھڑا تھا۔ عورت کو استعمال کرو، عورت کو، اشتہار صابن کا، تصویر عورت کی۔ ہم وہ تصویریں زیادہ دیکھتے ہیں، چیز کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ استعمال ہی اس نے اس لیے اس کو کیا، اور اللہ کے حبیب نے جاتے ہوئے اس امت کو ڈرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی امتی، کوئی فتنہ اپنی امت میں اس سے بڑا میں چھوڑ کے نہیں جا رہا جتنا فتنہ اس کائنات میں عورت پیدا کرے گی۔ عورتوں کے فتنے سے تو محفوظ رہنا چاہیے تھا۔ اب دشمن جانتا ہے کیا کام کیا، ننگی عورتوں کے صف بنا، نوجوان عورتیں، دوشیزائیں، غیر شادی شدہ، حسن و جمال والیاں، ایک صف ادھر ہے، ایک صف ادھر ہے، جہاں سے مسلمانوں کا قافلہ گزرنا تھا۔
پتہ ہے ان کو یہ نظر ہی صرف اٹھ جائے نا اور تھوڑی سی سوچ پیدا ہو جائے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دباؤ میں نحوست آتی ہے، نجاست آتی ہے، اور یہیں سے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائے ان ایمان والوں پہ جن کے دل ایمان کے نور سے بھر گئے نا، ان پہ زمانے کی کوئی برائی اثر نہیں کرتی۔ پورے کا پورا قافلہ اس جگہ سے یوں گزرا ہے کہ پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک کسی نے نظر ہی نہیں اٹھائی۔ آج کل پردے میں جاتی عورت کو دیکھنے والوں کی حالتیں دیکھا کریں، نوجوان اپنی جوانی کو کہاں ضائع اور کہاں تباہ کر رہا ہے۔ پورا لشکر گزرا ہے، پورا قافلہ گزر گیا، لیکن ایمان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ کسی نے نظر نہیں اٹھائی، اور اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، یہ چند لمحات کہہ لیں، چند عرصے کہہ لیں پہلے کی بات ہے۔ یورپی ملک میں لڑکا نوجوان وہ لفٹ میں جا رہا تھا، تو دوسرے تیسرے فلور سے لفٹ کا کسی نے بٹن دبایا اور بے لباس سی لڑکی، چونکہ یورپی ممالک ہم جانتے ہیں، وہ لفٹ میں داخل ہو۔ بس داخل ہوتے ہی اس نوجوان نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ وہ دونوں ہیں وہاں پہ، کوئی نہیں۔ عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ تم نے مجھے دیکھ کے چہرہ کیوں بدلا؟ نہ تو میں زانیہ ہوں، نہ میں فاحشہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں، نہ میں کوئی گئی گزری ہوں، ایک خاندان کی عورت ہوں اور کائنات کی حسین ترین عورت ہوں۔ مجھے دیکھنے کے لیے نوجوان تڑپتے رہتے، تم یہ کام کیوں کر رہا ہے کہ اپنا چہرہ بدل دیا؟ اس نے کہا میں جس رب کو مانتا ہوں اس رب نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، میں جس دین کا پیروکار ہوں وہ دین غیر محرموں کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی میں اور آپ بھی تو اسی دین کے پیروکار ہیں، ہم بھی تو صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اقرار ہر وقت کرتا ہے، انکار ہر وقت کرتا ہے اپنے کردار سے۔ جھوٹا اور منافق آدمی اور ہوتا کون ہے؟ صبح و شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ رب کی نہ رسول کی، نہیں پھر کر کے دکھا۔ اس نے بڑی آواز دی، بڑی پکار دی، لیکن اس نے اپنے چہرہ نہیں پھیرا۔ عورت نے دیکھا کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے، وہ اپنی منزل پہ نکلا، وہ بھی پیچھے نکلی، وہ کمرے میں گیا، اس نے کمرہ بند کر لیا، یہ واپس چلی گئی۔ کچھ عرصہ، کچھ دن بیت جانے کے بعد اس نوجوان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں وہی عورت ہوں جو آپ کو ملی تھی۔ کہا اللہ کی بندی میں نے اس وقت بھی تجھے روکا تھا، میں مسلمان ہوں، تو غیر مسلم ہے، پھر ہم تو بے پردہ عورت پہ نظر نہیں ڈالتے، تو بے لباس ہو کے میرے سامنے کیسے آ جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آج آپ دروازہ کھولیں، پورے لباس میں آئی ہوں، پردہ کر کے آئی ہوں، جس رب کو تو مانتا ہے اس رب کا مجھے کلمہ پڑھا، میں تیرے حوصلے پہ قربان ہوں، خواہش کو دبا کے تو نے مجھے اپنا کر لیا، اب کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان کر۔ اگر ہم بھی سچے مسلمان بنے نا تو حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تو یقین مانے ہوئی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا عمل کر لو، عمل کر لو لوگوں، عمل کر لو، ایک وقت آ رہا ہے صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ چند ٹکوں پہ ایمان کو بیچنے والے مسلمان دنیا میں آ جائیں گے، اور پھر ذلت و رسوائی ہمیشہ کا مقدر ٹھہرے گی، اور یہ ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے اندر اسلام پیدا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حیا کی صفت سے موصوف کر دے، اور اللہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی والا بنائے، ہمارے دل پاک ہوں، ہمارا بدن پاک ہو،
ہمارے اعمال و کردار پاک ہوں، ہماری سوچ اور فکریں پاک ہوں، اور اللہ ہمیں